تازہ ترین خبر آپ کو دیں گے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سینئر فیمل جج جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب دے دیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے تحت روشنی میں جو کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں شرکت سے انکار کیا تھا اور جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے باہر رکھنے پر اعتراضات اٹھائے تھے۔ اس کا جواب دے دیا گیا ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے ایک خط میں۔ عبدالقیوم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالقیوم بتائیے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا کیا جواب دیا گیا؟ جی ہاں، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے ججز کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے حوالے سے چیف جسٹس پاکستان کو ایک 4 صفحات کا مبنی خط لکھا تھا۔ اس کے خط کے جواب میں چیف جسٹس پاکستان نے خط لکھا ہے اور جس میں جسٹس کہا گیا کہ جسٹس منصور علی شاہ قانونی طور پر آپ یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ میں کمیٹی کے تیسرے رکن کے طور پر کس کو نامزد کروں اور کسے نہ کروں۔ تاہم چونکہ میں ہمیشہ احتساب اور شفافیت کی حمایت کرتا رہا ہوں، میں وجوہات فراہم کروں گا کہ جسٹس اختر کو کیوں تبدیل کیا گیا۔ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ یاد رہنا چاہیے کہ میں یہ آپ کے اصرار پر کر رہا ہوں تاکہ کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ خط میں مزید یہ کہا گیا کہ جسٹس منیب اختر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی سخت مخالفت کی تھی۔ جسٹس منیب ان 2 ججوں میں سے ایک تھے جنہوں نے مقدمات کے بوجھ سے لاپرواہ ہو کر گرمیوں کی پوری تعطیلات کی اور جسٹس منیب تعطیلات کے دوران وہ عدالت کا کام کرنے کے لیے دستیاب نہیں تھے۔ جسٹس منیب یعنی کہ تعطیلات کے دوران مقدمات کی سماعت کے لیے تو دستیاب نہیں تھے، لیکن تعطیلات پر ہونے کے باوجود وہ کمیٹی میں میٹنگز پر شرکت پر اصرار کرتے تھے اور کیا اور اس میں شریک ہوئے، اور اس طرح انہوں نے بذات خود سینئر جج یعنی اب ان کے بعد جو سینئر جج ہیں جسٹس یحییٰ فریدی، ان پر عدم اعتماد ان کا یہ ظاہر کرتا ہے۔ خط میں چیف جسٹس پاکستان کے خط میں مزید یہ کہا گیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کہتا ہے کہ ارجنٹ آئینی مقدمات جو ہیں وہ 14 روز میں لگنا لازم ہے، سماعت کے لیے ان کا مقرر کیا جانا ضروری ہے، لیکن جسٹس منیب اختر نے درخواست گزاروں کے آئینی اور قانونی حقوق کے برخلاف جو ارجنٹ آئینی مقدمات تھے ان کو سننے سے انکار کیا اور اپنی چھٹیوں کو اس پر فوقیت دی۔ اس کے اندر مزید جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان نے لکھا کہ سپریم کورٹ کی روایت کے برعکس جسٹس منیب اختر اپنے جو سینئر ججز ہیں اور اس میں کہا گیا کہ ایڈ ہاک ججز ان کا احترام کرتے ہیں۔ اس حوالے سے بینچ کے دیگر جج صاحبان کی جانب سے بھی ان کے خلاف، ان کے اس رویے کے خلاف جو ہے شکایات ملتی رہی ہیں۔ اسی طرح یہ کہا گیا کہ انہوں نے کمیٹی میں سینئر ججز جو ایڈ ہاک ججز ہیں ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو پریکٹس ہے اس کے برعکس ایسے 1100 مقدمات کو ان کو محدود کر دیا، جبکہ ایڈ ہاک جج صاحبان جو ہیں جو ان سے سینئر جج صاحبان ہیں انہوں نے ان کو شریعت ایپلیٹ بینچ میں بھی مقدمات سننے کے لیے جو ہے وہ ان سے محروم کیا۔ اسی طرح چیف جسٹس پاکستان جو ہے مزید وجوہات لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جسٹس منیب اختر نے کمیٹی کے ایک معزز رکن سے غیر شائستہ، درست اور نامناسب رویہ اختیار کیا اور کمیٹی میں اس وقت چیف جسٹس صاحبان سینئر جج سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جج تھے اور وہ اس کمیٹی کے اجلاس سے واک آؤٹ کر کے چلے گئے، جبکہ جو 10ویں ہے جو وجوہات لکھی گئی ہیں کہ یہ جو حوالہ دیا گیا ہے کہ درست رویہ اختیار کیا، یہ اسی معاملے پر ہے جس میں جسٹس منیب اختر کرسی چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ وہ پوچھا تھا کہ کیا آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے، اسی کمیٹی کی بات ہو رہی ہے عبدالقیوم؟ جی ہاں بالکل، یہ جو میرا خیال ہے کیونکہ اس میں لفظ جو ہے وہ کمیٹی لکھا ہے اور جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک پورا اجلاس ہوا جس میں قواعد و ضوابط کے اوپر جو ہے ججز کی تقرری کے حوالے سے غور ہونا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ کی رپورٹ تھی، میرا بھی یہی خیال ہے کہ اسی انسیڈنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ جی اور بتائیے اور کیا اعتراضات کیے ہیں؟ جہاں پر وہ جسٹس منیب اختر جو ہے وہ بد تہذیبی کر کے اور درست رویہ سے اپنے ایک سینئر جج کے ساتھ اس طرف اشارہ ہے، اب اصل واقعہ کیا ہے وہ تو بعد میں پتہ لگے گا، لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان جسٹس منیب اختر کے اس رویے کے باعث جس میں ان کا رویہ اپنے سینئر جج سے نامناسب تھا اور پھر وہ اٹھ کر چلے گئے تھے وہاں سے، ایک یہ بھی وجوہات جو ہے وہ بتائی ہے۔ دوسری ایک 9ویں وجہ جو ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ جو بینچز کو ہیڈ کرتے ہیں
اور زیادہ تر وہ مقدمات جو ہیں وہ اپنا کام صرف جو ہے وہ 11 بجے تک کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کام ہی نہیں کرتے. تو اس پر جو ہے ان کے جو کمپینین ججز ہیں ان کی طرف سے بھی کنسرنز جو ہیں وہ ان کے اوپر شو کیے گئے, ان کے اس رویے کے اوپر کہ وہ 11 بجے کے بعد کام ہی نہیں کرتے ہیں. یہ دن 11 بجے کی بات ہو رہی ہے. وہ جو 10ویں وجوہ لکھی گئی ہے کہ اسٹے آرڈرز تو وہ جاری کر دیتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد وہ جو ہے مقدمات کو نہیں سنتے. اسی طرح انہوں نے کئی مقدمات ہیں جو کہ بعد میں لگنے نہیں دیے, جس میں آڈیو لیک کیس بھی شامل ہے. اور اسی طرح سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ایک کوئک انجکشن تو جاری کر دیتے ہیں لیکن پھر مقدمات کے فیصلے ہونے کے بعد ایک طویل عرصے تک مقدمات کے فیصلے بھی نہیں لکھتے. یہاں پر میں آپ کو ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ F-14 کا جو کیس ہے, جو F-14-15 کا, اگر دیکھیں وہ جسٹس منیب اختر کے بینچ کے اندر میں جہاں تک اس کو یاد کر سکتا ہوں کہ تقریباً 4 ماہ سے زائد ہو چکا ہے کہ اس کی ججمنٹ جو ہے وہ ریزرو ہو چکی ہے لیکن ابھی تک کئی مقدمات ایسے ہیں جن کے فیصلے ہی نہیں لکھے گئے. تو یہ چیف جسٹس پاکستان نے جسٹس منصور علی شاہ کے اس خط کے جواب میں کہا ہے کہ گو کہ وہ قانونی طور پر آپ کے اس بات کو جواب دینے کے لیے پابند نہیں ہے. اہم خبر آپ دے رہے ہیں عبدالقیوم صدیقی, آپ اہم خبر دے رہے ہیں. قانوناً وہ اپنے سینئر پیون جج کے خط کا جواب دینے کے, ان کے سوال کا جواب دینے کے پابند نہیں ہیں لیکن چونکہ شفافیت کو ملحوظ رکھتے ہیں تو 11 نکات انہوں نے اٹھائے ہیں جس کی بنیاد پر جسٹس منیب اختر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے آرڈیننس آنے کے بعد ہٹایا گیا اور ان کی جگہ جسٹس امین الدین خان کو شامل کیا. بہت شکریہ عبدالقیوم صدیقی آپ کا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شمالی وزیرستان کے علاقے رسمت میں سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 8 خارجی ہلاک ہو گئے. ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز اور خارجیوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا. آپریشن 25 اور 26 ستمبر کی شب خارجیوں کی موجودگی کی اطلاع کی بنیاد پر کیا گیا. ہلاک ہونے والے خارجیوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے. ISPR کے مطابق ہلاک خارجی سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے. ہلاک خوارج معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے. شمالی وزیرستان میں فتنۃ الخوارج کے 8 دہشت گرد کرنے پر وزیر داخلہ نے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کر کے 8 خارجی دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچایا ہے. محسن نقوی نے اس پر مزید کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے بہادر جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جبکہ سیکیورٹی فورسز کے بہادر جوان ہمارا فخر ہیں, ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر ناز ہے. محسن نقوی کی جانب سے مزید کہا گیا کہ فتنۃ الخوارج کے دہشت گرد دھرتی کا بوجھ ہیں, قوم کی حمایت سے اس دھرتی سے خارجی دہشت گردوں کا صفایا کریں گے. آپ کو براہ راست لے چلیں نیو یارک میں لیڈرشپ فار پیس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت اظہار خیال کریں. Ever present ominous threat to international peace and security, the Council must call for a halt to the massive violations of the fundamental rights of the Kashmiri people and implement its own resolution that demand a plebiscite for self-determination in Kashmir Valley. The Council should effectively address the resurgence of the threat of terrorism from Afghanistan, especially from Daesh, ISIL-K, and the Fitna al-Khawarij. The Council must extend active support to the African countries and the African Union to defeat terrorism and foreign intervention. UN peacekeeping must become more robust and effective. The Council should initiate confidence-building measures to prevent a war between the major powers and ease the rising tension, especially in the Asia-Pacific region. Healthy competition between governments is very healthy and good, but must not take the shape of ugly confrontation. The Council must declare zero tolerance for the illegal use of force and revive global efforts to halt and reverse the new arms race in nuclear and conventional weapons. It must build controls over new weapons and technologies, including artificial intelligence, that are making war more likely and more lethal. Madam President,
In cooperation with other member states, Pakistan shall pursue these objectives in the Security Council when it assumes its seat in the Council next year. I thank you. I thank His Excellency Mr. Sharif for his statement. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में लीडरशिप फॉर पीस तकरीब से खिताब कर रहे थे.